فرض ادا کیا ہے، میں نے اپنے نبی کے حکم پر گردن جھکائی ہے، میں نے اسلام کے مطابق اس نے سلوک کیا ہے، لہٰذا مجھے تم سے کسی شکریہ اور بدلے کی کوئی امید نہیں۔ یہ اخلاص، یہ للہیت، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ بات دل میں اتر گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میاں بیوی آئے اور آ کر کہنے لگے، بایزید، جس طرح چراغ سے ہمارے گھر کو روشن کیا ہے، اسی طرح اسلام سے ہمارے دلوں کو روشن کر دو اور ہمیں پڑھاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ تھے ہمارے وہ مسلمان جنہوں نے سمجھا کہ ہمیں کیسا مسلمان ہونا چاہیے۔ یہ تو ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کی بات ہے۔ ایک عام مسلمان کا بھی غیروں کے سامنے کردار کیا ہونا چاہیے۔ جس طرح ہم غیر معاشرے میں آ رہے ہیں، ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم اسلام کے نمائندے ہیں۔ اسلام کی نیک نامی یا بدنامی کا تعلق ہماری ذات سے۔ لوگ ہمیں دیکھ کر اسلام کے بارے میں اپنا امیج اور تصور اور خیال بنائیں۔ جن دنوں برطانیہ کی بر صغیر پر حکومت تھی، ان دنوں کا واقعہ ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ دہلی کی جامع مسجد ایک تعمیر کا بہت بڑا شاہکار ہے۔ لوگ سیر کے لیے جاتے ہیں، وہاں سارے لوگ جاتے ہیں، تو ایک انگریز افسر وہاں دیکھنے کے لیے گیا۔ باہر فٹ پاتھ پر جوتے اتارے، اندر گیا، جوتے وہاں حفاظت کرنے والے کو دیے، اندر گیا۔ مسجد دیکھنے کے بعد جب باہر نکلا تو اس نے اس آدمی کو جوتوں کی اجرت دینا چاہی، تو اپنا بٹوا نکالا، اجرت دی، اور اس کے بعد بٹوا جیب میں ڈالنا چاہا۔ اتفاقاً وہ تیزی میں تھا اور رش تھا، بٹوا گر گیا اور اسے خیال نہ آیا۔ جو وہاں ایک مسلمان فٹ پاتھ پر بھکاری مانگنے والا سوالی بیٹھا تھا، اس نے وہ بٹوا اٹھا لیا اور اس انگریز کو پہچان بھی لیا، لیکن رش میں اس سے مل کر اسے واپس نہ کر سکا۔ اب مسلمان پریشان ہے کہ میرے پاس اس کا بٹوا اپنے پاس رکھا۔ اتفاق سے چند دنوں کے بعد وہی انگریز گزرا، اس مسلمان بھکاری نے اس کو بلایا، میں تمہاری یہاں کوئی چیز گری؟ اس نے کہا چند دن قبل میرا بٹوا گیا۔ نکالا، دیا، کہا اس کو دیکھیں آپ کی رقم پوری ہے؟ اس نے کہا بالکل پوری ہے۔ یہ کہنے کے بعد انگریز انتہائی متاثر، اس نے کہا کہ تو ایک بھکاری یا سوالی آدمی ہے اور یہاں تو ایک ٹکے ٹکے کا سوال لوگوں سے کر رہا ہے، میرے اندر اتنا بڑا ایمان اور ایمانداری۔ کہا ہاں ہمارا دین ہمیں یہی ہے، مجھے یہی حکم ہے کہ میں غیر کا حق نہیں دے سکتا، لہذا میں اسے امانت سمجھتا تھا اور امانت کو واپس تیرے پاس پہنچانا یہ میری دینی ذمہ داری ہے۔ میرے دین کا یہی حکم کہ امانت میں خیانت نہ کرو۔ اس نے اپنے بٹوے سے کچھ رقم نکالی اور اس مسلمان بھکاری کو دے کر کہنے لگا یہ آپ کا انعام ہے۔ نہیں، میں انعام نہیں دوں۔ اس آدمی نے بہت ضد کی کہ آپ لے لیں، میں مرضی سے دے رہا ہوں اور خوشی سے تمہیں دے رہا ہوں، اور تو ہے بھی غریب، تیری مدد کر رہا ہے۔ فرمایا میں نے جو کام کیا ہے وہ کسی دنیاوی انعام کے لیے نہیں کیا، میں نے جو کام کیا ہے وہ اللہ کے لیے کیا، لہٰذا میں اپنی نیکی اور دیانت کا اجر اپنے اللہ سے دوں۔ یہ تھے ہمارے آباء و اجداد کے وہ عظیم کردار جو انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیے۔ ایک مسلمان کیا ہوتا ہے؟ اسلام کا معنی ہے اللہ رسول کے حکم پر گردن جھکا دینا، اور ہمارے آباء و اجداد اور بزرگوں نے یہی بات کی کہ انہوں نے غیروں کو اسلام کا نمائندہ بن کر دکھایا۔ انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کا ترجمان سمجھا، اپنی ذات کو اسلام کا پیغام سمجھا، اور اپنی ذات کے ذریعے لوگوں تک اسلام کی خوشبو، اسلام کا نور پہنچایا، اور یوں لوگوں کی دعوت۔ ایک جنگ کے اندر 3 مسلمان بھائی قیدی بنا لیے گئے، انہیں آفر کی گئی کہ تم عیسائی بن جاؤ، تمہاری جان بخش لی جائے گا۔ فرمایا نہیں، جان جا سکتی ہے، ایمان نہیں جا سکتی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ڈٹ جاؤ، پھر گردش زمانہ، حالات زمانہ تمہارے پاس استقلال میں کوئی جنبش نہ پیدا
کر سکتا۔ ان ظالموں نے ایک کڑاہ کے اندر تیل کو گرم کیا، ایک بھائی کو اس میں ڈالنا، جلا دیا، دوسرے کو ڈالنا، جلا کر راکھ دیا، بنا دیا گیا کہ لوگوں کے لیے عبرت بنے کہ ایک مسلمان رہنا کتنا مشکل ہے۔ لیکن ایک کے بعد دوسرا بیتاب ہے کہ مجھے جلدی جو آپ کرنا چاہتے ہیں کریں۔ انہوں نے کہا تم بیتاب ہو، انہوں نے کہا تمہارے نزدیک مرنا فنا ہونا ہے، ہمارے نزدیک مرنا محبوب سے ملاقات کرنا۔ ہم تو مر کر محبوب کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتے ہیں۔ جب تیسرے کو ڈالنے لگے تو قیصر روم کے وزیر نے کہا یہ بچہ نوخیز ہے، اٹھتی جوانی کا مالک ہے، حسن کا پیکر ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اسے عیسائی بنا دوں۔ عیسائی بنانے کے لیے مہلت مانگی، وہ مہلت دی بادشاہ نے، اسے گھر لے گیا۔ اس کی لڑکی حسینہ روزگار تھی، اس کو کہا کہ اگر یہ عیسائی بن گیا تو مسیح کی وجود تیری میری رستگاری اور آزادی اور چھٹکارا ہو جائے گا۔ جس طرح ہمیں اپنا دین پیارا ہے انہیں پیارا ہے۔ اس عورت نے مختلف راتوں میں اس کے خلوت قدے میں جا کر اس لڑکے کو بہکانا چاہا، لیکن لڑکا ایک نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ ایک دن اٹھ کر کہنے لگی افی جنبے کا قلب عام حاجب، تیرے اس پہلو میں دل ہے یا پتھر؟ تمہیں پتہ نہیں تیرے سر پر کتنا حسن کا پیکر کھڑا ہے؟ فرمایا مجھے پتہ، کیوں نہیں پھر تو مجھے دیکھتا؟ نے کہا مجھے میرا دین دیکھنے کی اجازت نہیں دی۔ اس نے کہا عیسائی بن جاؤ ورنہ تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ فرمایا جان سے ایمان عزیز ہے، جان جاتی ہے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ کہ مجھے عیسائی ہونا چاہیے یا تمہیں مسلمان ہونا چاہیے؟ اس نے کہا اس کا کیا بتایا؟ اس نے کہا میرے ساتھ دلیل سے بات کر، تیرے لوگ وہ ہیں جنہوں نے تیری عزت کو میرے پاس خلوت میں اتنے دنوں سے بھیجا، لیکن اس خلوت اور تنہائی میں اتنے دنوں سے تیری عصمت اور عزت کی حفاظت کر رہا ہوں۔ اب بتا میرا اخلاق اللہ ہے یا تیرا اخلاق؟ مجھے تیرا دین قبول کرنا چاہیے یا تجھے میرا دین قبول کرنا چاہیے؟ اس نے کہا دین تو تیرا بہتر ہے لیکن انجام ہمارا کیا ہوگا؟ اس نے کہا دین قبول کرو، اللہ کا فیصلہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور راتوں رات استبل سے ایک گھوڑا منگا کر نکل گئے۔ یعنی اس لڑکے نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ میرا دین، میرا اخلاق، میرا کردار، میرے معاملات، میری حیا اور میری شرم اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ دین میرا قابل یہاں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسلام کے نمائندے ہیں، ہمیں اپنا کردار اتنا اچھا رکھنا چاہیے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر اسلام سے متاثر ہیں۔ اس سے آگے ایک اور بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں صرف خود مسلمان نہیں بننا بلکہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں ساری امتوں سے بہتر امت بنایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخرجت للناس، تمہارے دامن حیات سے انسانیت کی فلاح وابستہ ہے۔ تم وہ نہیں جو خود تو نجات پا جاؤ اور دوسروں کی فکر نہ کرو، بلکہ تم وہ ہو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، خود ہی نہیں سنورنا اوروں کو بھی سنوارنا ہے۔ حق نے کی ہیں دوہری دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا۔ یہ اسلام کی صداقت کا نور اپنی ذات تک نہیں، اسے آگے منتقل کرنا ہوگا۔ الحمدللہ آپ لوگ یہاں رہ رہے ہیں تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں، ہمارا کردار کیا ہے اور ہم کیا اپنی نسلوں میں دین کو منتقل کرنے کی فکر کر رہے ہیں۔ اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب تعمیر کعبہ کی تو جو دعائیں وہاں مانگی ان میں ایک دعا یہ تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، مولا مجھ ابراہیم اور اسماعیل کو بھی اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ پیدا فرما جو خود بھی تیری فرما بردار ہو اور لوگوں کو بھی تیرے دین کی فکر۔ تو اولاد کی فکر ابراہیم علیہ السلام کو کتنی تھی کہ تعمیر کعبہ کے وقت بھی اولاد کے اسلام پر رہنے کی دعا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو